کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی قبرستان جائے تو اسے چاہیے کہ چل کے کہے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تمہیں سلام ہو۔ اگر سنتے ہی کوئی نہیں تو سلام کس کو ہو رہا ہے؟ پتہ چلا کوئی سن رہا ہے اور وہ قبروں والے ہیں جو سنتے ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سلام کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا تھا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار؟ فرمایا قبر دو ہی طرح کی ہوتی ہے، یا جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا۔ تو پوچھا گیا یہ کس کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا بندہ مومن جو اللہ کو راضی کر کے جائے اس کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے۔ یہ باغ منٹ دو منٹ کے لیے نہیں ہوتی، یہ صبح قیامت تک کے لیے اس کو راحتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ جو قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے، فرمایا وہ بندہ ہے کافر فاسق و فاجر، اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے، اسے عذاب ملتا ہے۔ اور فرمایا یہ صبح قیامت تک سلسلہ اس کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ تو اگر اندر ہے ہی کچھ نہیں تو باغ کس کے لیے ہے؟ اور اگر ہے ہی کچھ نہیں تو عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ یعنی اگر کسی کو راحت مل رہی ہے تو کوئی ہے نا جسے راحت مل رہی ہے۔ اور پھر اس بات کو یوں بھی سمجھنا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ آئے گا قیامت تک کے لیے جو انہیں سلام کرے گا یہ اس کا سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرما دیتے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ شیخ محقق نے مدارج النبوہ میں لکھا ہے، فرمایا احد کے شہید جب شہادت پا چکے ان کو دفن کر دیا گیا، ایک عرصے بعدوں نے 40 سال کا عرصہ لکھا ہے، فرمایا وہاں سے ایک عورت گزری تو اس کو نا پتا چلا کہ نبی پاک نے فرمایا ہوا ہے احد کے شہیدوں کو جب سلام کرو تو یہ جواب دیتے ہیں۔ اکیلی گزر رہی تھی میدان احد سے، یہ مسجد نبوی سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، 10 منٹ بندہ پیدل چلے تو یہ آ جاتا ہے، بالکل وہاں سے سامنے مسجد نبوی شریف کے گنبد نظر آتے ہیں۔ تو یہاں عورت گزر رہی تھی تو وہ کہتی ہے کہ میرے ذہن میں وہ بات آ گئی کہ احد کے شہیدوں کو سلام کرو تو یہ سنتے اور جواب دیتے ہیں۔ اکیلی جا رہی تھی، دل میں خیال آیا آج سلام کر کے ویکھا نا، یہ دل میں خیال آیا۔ یہ مدارج النبوہ میں شیخ محقق نے لکھا ہے، وہ عورت کہتی ہے جب میں نے سلام کیا تو بلند آواز سے میں نے جواب سنا، حالانکہ وہاں تھا کوئی نہیں لیکن جواب آیا، اور میں نے پھر اپنے دل میں کہا یا رسول اللہ آپ جو فرماتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ یہ سلام بھی سن رہے ہیں اور جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اب ہر بندہ کہے کہ مجھے سنیں تو پہلے اپنے کانوں کو ستھرا کر لے تو پھر سن لے۔ ہمارے کان کیا کچھ نہیں سنتے، آنکھیں کیا کچھ نہیں دیکھتی، اور تقاضا کرتے کہ ہر چیز ہمیں بھی نظر آئے۔ تھوڑا اپنا محاسبہ فرمائیے اور اس کے بعد ہر چیز کو دیکھ لیجئے۔ تو بات دور نہ چلی جائے، عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر کافر قبر میں ہو وہ سنتا ہے تو اگر بندہ مومن، اگر بندہ عاشق، اور پھر اس کے درجے ہوتے، ایک مومن ہوتا ہے، مومن میں ولی ہوتا ہے، ولیوں کے اندر غوث، غوثوں میں کتب، اس کے بعد صحابی، اور صحابیوں کے اندر احد والے، بدر والے، اور اس کے اندر عشرہ مبشرہ، اس میں 4 یار، اس میں صدیق اکبر۔ یہ درجہ ہے نا، صحابہ کرام کے یوں درجات بیان ہوتے ہیں۔ تو جب عام بندہ سن سکتا ہے تو جو سب سے خاص ہوتے ہیں بتاؤ پھر ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اللہ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔